پہلی کتاب کہ جس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، وہ قرآن۔ دوسری کتاب وہ ہے نہج البلاغہ۔ تیسری کتاب ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ۔ تین کتب، تین کتابیں، ان سے ایک شیعہ کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے، ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، ان کے اندر جو مطالب ہیں اس کی نظروں کے سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی کتاب کہ جس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں ہے، نہ ہو سکتی ہے، وہ قرآن۔ دوسری کتاب وہ ہے نہج البلاغہ، اور تیسری آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، ویسے تو اور بہت سی کتب ہیں، لیکن یہ تین آپ کو بتائیں گی کہ جو قرآن ہے وہی نہج البلاغہ ہے، وہی صحیفہ سجادیہ۔ تیسری کتاب ہے صحیفہ کاملہ، صحیفہ سجادیہ۔ آپ ستم دیکھیں کہ اس امام مظلوم فرزند امام حسین پر تقریباً سال بھر یوں سمجھ لیں گریہ ہوتا ہے۔ نشانی ہے کربلا کی، کربلا میں جو مصائب دیکھے لوگوں کو بتاتے رہے تاکہ بابا کا ذکر، بابا کا مقصد زندہ رہے۔ ہمیں ان کے مصائب سننے کی بہت رغبت ہے، لیکن جو صحیفہ انہوں نے چھوڑا اپنی میراث کے طور پر، جس میں انہوں نے سکھایا اور ان سے بہتر کسی نے نہیں سکھایا کہ بندہ اللہ سے کیسے ہم کلام ہو، بندے اور اللہ کا رشتہ کیسے استوار ہو، اسے کوئی نہیں پڑھتا، اسے کوئی مطالعہ کرنے کو تیار نہیں ہے، اس کی دعاؤں کا رواج نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی تلاوت کیے جانے کا رواج نہیں ہے ہمارے۔ جیسے بعض دعائیں رائج ہیں، پڑھی جاتی ہیں، بعض ہفتہ وار پڑھی جاتی ہیں، بعض خاص۔ صحیفہ سجادیہ کی دعائیں بھی مظلوم ہیں، اور یہ مظلومیت ہمارے ہاتھوں سے ہے۔ نہج البلاغہ مظلوم ہے تو مظلومیت ہمارے ہاتھوں سے ہے، چونکہ روح زمین پر اگر وہ ہمیں دیکھیں یہ ہستیاں، تو ان کو اپنی ولایت و محبت کا دعویٰ کرنے والے کون نظر آئیں گے؟ ہم لوگ۔ تو پھر باقیوں کی نسبت ہم سے زیادہ توقع ہوگی کہ جو ہم میراث چھوڑ کر آئے ہیں، جو علم چھوڑ کر آئے ہیں، جو دین چھوڑ کر آئے ہیں، سب سے زیادہ یہ ہمارے چاہنے والے ہماری چیزوں سے محبت کریں، ان کے قریب ہوں، انہیں جانیں۔ لیکن جب ہمارے عمل پہ نگاہ پڑتی ہوگی، قرآن کے بارے میں، نہج البلاغہ کے بارے میں، صحیفہ سجادیہ کے بارے میں، تو ہم خود اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ ہم کس مقام پر اس معاملے میں